ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نے پرسوں رات صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا ہماری سرکار بننے جا رہی ہے، ہریانہ میں بی جے پی تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ ہے۔ اگر کانگریس کوئی زندہ پارٹی ہوتی، اگر کانگریس کے اندر کوئی سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی تو اس جملے کے بعد اس کو فوری طور پر بائیکاٹ کا اعلان کر دینا چاہیے۔ جتنی مشینوں میں بی جے پی کو جیت ملی ہے ان سب میں بیٹری 99% نکلی اور دلتوں کا ووٹ بی جے پی کی طرف مڑ گیا ہے ہریانہ میں۔ اب کانگریس خدا جانے کتنی شرمیلی کیوں ہو گئی ہے کہ وہ ای وی ایم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتی۔ کانگریس ہمیشہ ای وی ایم کا مسئلہ اس وقت اٹھاتی ہے جب اس کی ہار ہوتی ہے۔ ای وی ایم کی بات میں تو ہمیشہ کرتا ہوں، کانگریس کب کرتی ہے یہ تو کانگریس والوں سے پوچھیے۔ آپ نے بہت تقریر کی، وائرل ہوا، کہا کہ کیوں راہل گاندھی اکھلیش مسلمان شبد نہیں بولتے۔ ڈر بیٹھ گیا ہے اپوزیشن پارٹیز کے دل و دماغ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ خصوصی انٹرویو میں بات چیت کے لیے موجود ہے معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ ہریانہ اور جموں اینڈ کشمیر اسمبلی انتخابات کے آج رزلٹ آ گئے ہیں اور ہریانہ کا جو رزلٹ آیا ہے امید کے خلاف، اوپینین پول کے خلاف، ایگزٹ پول کے خلاف آیا ہے اور ہر کوئی حیران ہے کیسے ہو گیا۔ خود بی جے پی کو یقین نہیں تھا کہ ہماری جیت ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بی جے پی کی جیت نہیں بلکہ شاندار جیت ہو گئی ہے۔ بغیر کسی الائنس اور سپورٹ کا وہاں بی جے پی سرکار بنا رہی ہے۔ کانگریس کو بدترین ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر میں بھی کانگریس کی کارکردگی بہت خراب رہی۔ کانگریس الائنس کی سرکار ضرور بنے گی لیکن کانگریس جموں ریجن میں ایک بھی سیٹ نہیں لا سکی اور ایک طرفہ طور پر بی جے پی نے وہاں جیت حاصل کی ہے۔ انہی تمام ایشو پر بات چیت کے لیے مولانا موجود ہے ہمارے ساتھ۔ مولانا سے جانیں گے ایسا کیسے ہوا، کہاں چوک ہوئی، کیا الیکشن کمیشن آف انڈیا پر دباؤ بنایا گیا تھا یا کاؤنٹنگ میں ایسا ہوا، کل تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، آج صبح ایسا کیسے ہو گیا، یا ای وی ایم کا مسئلہ ابھی بھی برقرار ہے یا کچھ اور کہانی ہے، ذمہ دار کون ہے اور کیوں عوامی رائے کے خلاف اب رزلٹ آنے لگے ہیں۔ مولانا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، کافی بیمار بھی ہیں آپ لیکن ملک کے حالات پر آپ کی نظر ہے اس لیے آپ سے بات کرنا ضروری ہے، قوم کو انتظار ہے آپ کے رد عمل کا۔ جو آج کا رزلٹ آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینلوں پر، صبح میں کچھ اور تھا، شام کو یا دوپہر میں کچھ اور ہو گیا، شام کو کچھ اور ہو گیا، تو کیا آپ کا اس پر پہلا ری ایکشن ہے؟ بہت شکریہ، اور میں آپ کے سامعین اور ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں کہ شاید میری آواز بہت کمزور اور بیمار لگے گی، میں کافی طبیعت میری خراب چل رہی ہے، مگر پھر بھی میں ضرورت سمجھ کر آپ کی فرمائش کو ٹال نہیں سکا۔ بہت شکریہ۔ مجھے آج کے رزلٹ پر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ جن لوگوں کو آج کے رزلٹ پر تعجب ہوا ہے ان کے تعجب پر مجھے تعجب ضرور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نے پرسوں رات جی بالکل صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ہماری سرکار بننے جا رہی ہے، ساری ویوستھائیں ہم نے کر لی ہیں۔ اب جن لوگوں نے اس جملے کا مطلب نہیں سمجھا، ان کی ہندی اتنی کمزور ہے یا ان کا برین نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے یا ڈرنکنگ زیادہ کرنے لگے، تو میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں اسی وقت کہہ چکا تھا، میں نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھ لینا ہریانہ میں بی جے پی تھمپنگ میجورٹی کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ معمولی جملہ نہیں تھا۔ اگر کانگریس کوئی زندہ پارٹی ہوتی، اگر کانگریس کے اندر کوئی سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی تو اس جملے کے بعد اس کو فوری طور پر بائیکاٹ کا اعلان کر دینا چاہیے تھا یا چیف منسٹر اور الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کر لینا چاہیے تھا اور فوری طور پر لیگل ایکشن لے کر چیف منسٹر کے اس جملے کے ایکسپلینیشن کال کرنا چاہیے تھا۔ واٹ ڈو یو مین بائی اٹ؟ کیا مطلب ہے آپ کا کہ ہم نے ساری ویوستھائیں کر لی ہیں؟ یہ اتنا صاف جملہ تھا کہ اس کے لیے کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں تھی، بالکل صاف صاف۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیف منسٹر ایک اناڑی چیف منسٹر ہے، کبھی کسی عہدے پر نہیں رہے، ان کو چیف منسٹر بنایا گیا
اور انہوں نے اپنی اناڑی پن میں وہ بات جو کوئی تجربے کار سیاستدان نہ کہتا انہوں نے کہہ ڈالی. مگر تف ہے کانگریس لیڈرشپ پر، سخت مذمت کے لائق ہے کانگریس کی اسٹیٹ لیڈرشپ بھی اور سینٹرل لیڈرشپ بھی. انہیں اس وقت اس جملے کے بعد چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، دھرنا دینا چاہیے تھا، بائیکاٹ کال دینا چاہیے تھا، لیگل ایکشن لینا چاہیے تھا، چیف منسٹر کا گھیراؤ کرنا چاہیے تھا، اور الیکشن کمیشن سے کہنا چاہیے تھا کہ 2 گھنٹے کے اندر چیف منسٹر سے جواب طلب کرے کہ ان کے اس جملے کا کیا مطلب ہے. دوسری بات، اس جملے کے بعد ان کو اور زیادہ الرٹ ہو جانا چاہیے تھا کہ ویوستھا ہو چکی ہے کا کیا مطلب ہے. میرے جیسا ایک مولوی سمجھ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ای وی ایم سیٹ ہو چکی ہے. تو کیا ہمارے یہ دگج سیاستداں اور نیتا گن، اگر میں صحیح لفظ بول رہا ہوں، یہ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ نیتاؤں کو کسی مدرسے میں جانا چاہیے، کسی خانقاہ میں جانا چاہیے، اور پولیٹیکل میدان کو چھوڑ دینا چاہیے. مطلب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ای وی ایم کو ہیک کیا گیا ہے یا کاؤنٹنگ میں گڑبڑی کی گئی ہے، جو ریزلٹ آیا ہے ایکچوئل ریزلٹ نہیں ہے. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، چیف منسٹر کے جملے کی تشریح کر رہا ہوں. اس کا کیا مطلب تھا چیف منسٹر کا؟ کوئی اور ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے کیا؟ اچھا، اس کے بعد جو ہوا اس نے اسی ایکسپلینیشن کو کنفرم کر دیا. کیا ہوا؟ اب میں 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. جی، مثال کے طور پر جتنی مشینوں میں بی جے پی کو جیت ملی ہے ان سب میں بیٹری 99% نکلی، اور جتنی مشینوں میں کانگریس جیتی ہے ان میں 60 to 65% بیٹری نکلی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہ بھی کوئی بہت مشکل راکٹ سائنس ہے یہ جس کا سمجھنا بہت مشکل ہو؟ یہ بار بار ہو رہا ہے اس ملک میں، کئی صوبوں میں ہو چکا ہے. اور چھتیس گڑھ کا حوالہ بھی دیا تھا چیف منسٹر نے، یہ تو میں کہنا بھول ہی گیا. جی، اس کا ذکر بھی کیا تھا چیف منسٹر نے. چھتیس گڑھ میں آپ نے دیکھا تھا، پترکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھتیس گڑھ میں آپ نے دیکھا تھا. بس سمجھیے کہ ریپیٹ ہوگا معاملہ. اتنی سب باتیں کہہ دینے کے بعد بھی ہوش نہیں آیا کانگریس لیڈرشپ کو. لیکن یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہریانہ میں کانگریس کے فیور میں ہی ریزلٹ آنا تھا، نہیں آیا؟ ایگزٹ پول کو اس کا مطلب آپ صحیح مان رہے ہیں؟ جیسے اس سے پہلے کہا گیا کہ ایگزٹ پول فراڈ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے ایگزٹ پول ہی فراڈ ہو. کاش کے ایگزٹ پول کا مسئلہ نہیں، اوپینین پول بھی سب ایسے ہی آ رہے تھے، اور ایک بھی پترکار نے، ایک بھی چینل نے، یہاں تک کہ گودی میڈیا بھی یہ نہیں کہہ پا رہا تھا کہ وہاں بی جے پی جیت رہی ہے. یعنی عجیب بات ہے. بڑے بڑے گویا پولیٹیکل سیناریو کو لیڈ اور انالیسس کرنے والے کہہ رہے تھے کہ یا تو کانگریس کی ہوا چلے گی، یا آندھی چلے گی، یا سونامی چلے گی. یہ الفاظ استعمال ہو رہے تھے. وہ تو بی جے پی کو بھی یقین نہیں تھا، اس لیے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے انتخابات کی تاریخ کا ابھی تک اعلان نہیں ہو سکا. یہ انتظار تھا ہریانہ کا. اور وہاں سے جو گراؤنڈ رپورٹ آ رہی تھی، مختلف لوگوں سے ہم لوگوں بھی تھوڑا بہت رابطہ تھا، جو وہ سب یہی کہہ رہے تھے. اور کانگریس تو بالکل مطمئن تھی، بی جے پی تقریباً سرنڈر کر چکی تھی. ایک سب سے بڑی بات تو یہ ہے، یہ پہلی وجہ ہے، لیکن یہ صرف یہ وجہ نہیں. کانگریس نے نان جاٹ ووٹرز کو نظر انداز کیا. یقیناً یہ اس سے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی میں غلطی ہوئی. ہریانہ میں صرف جاٹ آباد نہیں ہے، یقیناً جاٹ ہیں اور بڑی تعداد میں، لیکن وہاں اوبیسیز بھی ہیں، وہاں غیر جاٹ لوگ کسان بھی ہیں، جو کسان تو ہیں لیکن جاٹ نہیں ہیں.
وہاں پر کانگریس نے اپنا پورا وزن صرف جاٹوں کے پلڑے میں ڈال دیا، تو اس کے نتیجے میں بی جے پی کو آسان ہو گیا کہ نان جاٹ جتنے بھی ووٹرز تھے ہریانہ کے، انہوں نے ان کے اوپر خاص توجہ کی اور بہت محنت کر کے ان کو جاٹ ڈومینیشن کے ڈر سے اپنی طرف کر لیا۔ اب آپ بتائیے 70 سے زیادہ ٹکٹ 90 میں اگر صرف ایک آدمی بانٹے اور وہ بھی صرف اپنی ہی برادری کو بانٹے تو اس کا ری ایکشن تو ہونا تھا۔ تو کانگریس سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ کہا یہی جانا کہ کانگریس ہائی کمان نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، اسٹیٹ اور ہڈا پریوار کے ہاتھ میں ہی پورے ریاست کی باغ دوڑ ہے۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا جیسے مدھیہ پردیش میں چناؤ ہوا تو وہاں بھی یہی تھا کہ کمل ناتھ اپنے اعتبار سے ہر چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں، راہل گاندھی کا نہیں چل رہا ہے، سینٹر کے لوگوں کا نہیں چل رہی ہے، ہریانہ میں ہوا تو کانگریس سے کیا پالیسی بنانے میں غلطی ہو رہی ہے یا اسٹیٹ کو بہت زیادہ پاور دے دیا جاتا ہے کہ ایک ہی فیملی جو چاہے فیصلہ کرے؟ کانگریس ہائی کمان کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ ان کی سینٹرل لیڈرشپ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول ان کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے، ان کی سے اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے۔ کھڑگے جی کو بھی سوچنا پڑے گا۔ دلت بالکل نظر انداز ہوئے ہیں ہریانہ میں اور دلتوں کا ووٹ بی جے پی کی طرف مڑ گیا ہے ہریانہ میں، یہ بھی ایک بڑی غلطی ہوئی ہے۔ سارا انہوں نے فوکس صرف جاٹ لوگوں پر کر دیا۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ جاٹ گویا بی جے پی کے چنگل سے نکلے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، کسان آندولن کی وجہ سے، لیکن ایک بیلنس رکھنا چاہیے تھا۔ اب کچھ لوگ 600 ووٹ سے جیتے ہیں، کچھ 32 ووٹ سے ہارے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ جو کانگریس کے جو ورکر تھے، کیا ان سے غلطی ہوئی ووٹنگ ہال میں یا ووٹنگ سینٹر پر ان لوگوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی یا جان بوجھ کر کے کاؤنٹنگ میں ہرایا گیا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو ذمہ دار کاؤنٹنگ میں ہرایا گیا؟ یہ اس میں تو مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک مجھے نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ میں ہرایا گیا ہے، ای وی ایم کا کھیل ہوا ہے۔ مگر مجھے حیرت ہے ہر الیکشن میں ای وی ایم ای وی ایم ای وی ایم، لیکن اس کے خلاف کوئی تحریک کیوں نہیں چلتی؟ اپوزیشن متحدہ طور پر لیڈ بائی کانگریس کیوں نہیں اس کے خلاف کوئی تحریک چلاتی؟ کیوں نہیں اس مسئلے کو اٹھاتی کہ ای وی ایم جب شروع میں انٹروڈیوس کیا تھا خود کانگریس نے تو اس کے خلاف جھنڈا اٹھایا تھا لال کرشن اڈوانی نے، جی پی ایل نرسمہا راؤ نے جو کتاب لکھی تھی ای وی ایم کے خلاف، اس کا مقدمہ فارورڈ اڈوانی جی نے لکھا تھا اور اس میں سائنٹیفک ٹیکنیکل بہت دلیلیں دی تھی اس بات کی کہ ای وی ایم سے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا، اور ای وی ایم کو ہیک کرنا، اس کو مینیج کرنا یہ بہت آسان ہے۔ اس کے خلاف آواز پہلے تو بی جے پی ہی نے اٹھائی تھی، لیکن اس وقت کانگریس کی باری تھی اس کو استعمال کرنے کی۔ اب کانگریس خدا جانے کتنی شرمیلی کیوں ہو گئی ہے کہ وہ ای وی ایم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتی، کیوں نہیں ای وی ایم کے خلاف ایک مضبوط تحریک پوری اپوزیشن مل کے چلاتی۔ میں نے تو اس سے پہلے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا جی کہ اب اپوزیشن کو متحدہ طور پر یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ اگر ای وی ایم پر الیکشن ہوگا تو ہم الیکشن کا ٹوٹل بائیکاٹ کریں۔ پریشر پڑنا چاہیے الیکشن کمیشن آف انڈیا پر۔ لیکن کانگریس ہمیشہ ای وی ایم کا مسئلہ اس وقت اٹھاتی ہے جب اس کی ہار ہوتی ہے، جب جیت جاتی ہے کانگریس تب اسی ای وی ایم پر بھروسہ کرتی ہے۔ کرناٹک میں جیت گئی تو ای وی ایم ایشو نہیں تھا، آج بھی ہریانہ میں جب ہاری ہے تب پون کھیڑا ای وی ایم پر سوال اٹھا رہے ہیں یا ان کے دوسرے نیتا سوال اٹھا رہے ہیں، آپ بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کانگریس جیت جاتی تب آپ ای وی ایم کی بات نہیں کرتے۔ ای وی ایم کی بات میں تو ہمیشہ کرتا ہوں، کانگریس کب کرتی ہے یہ تو کانگریس والوں سے پوچھیے۔ میں ای وی ایم کے خلاف مستقل طور پر بولتا رہا ہوں، لکھتا رہا ہوں، اور بعض اہم میٹنگوں میں نے اس بات پر، جبکہ الیکشن کا ماحول نہیں تھا، وہاں مختلف پارٹیوں کے سینئر لیڈرز جمع تھے، میں نے ان سے ایک بات یہ بھی کہی کہ آپ سب مل کر ای وی ایم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ اور اس وقت بھی الیکشن کمیشن کا جو رول رہا ہے
پچھلے کئی الیکشنوں میں اور آج ہریانہ کے الیکشن میں بھی اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. الیکشن کمیشن کا گھیراؤ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کے سامنے پورے ثبوت کے ساتھ پارٹیوں کو جانا چاہیے. کوئی اگر آواز اٹھاتا ہے اس وقت جب کہ وہ ہارتا ہے تو آپ اس سے پوچھیے کہ وہ کیوں اٹھاتا ہے. میں ای وی ایم کے خلاف ہر حالت میں ہوں. یقینی طور پر ای وی ایم کا مس یوز ہوتا ہے. جہاں پر ان کا بس چل جاتا ہے وہاں پر ان کا مس یوز کرتے ہیں. وہ کبھی کبھی وہ ایک ٹیکٹیکلی ایک آدھ صوبے میں زیادہ اس میں دخل نہیں دیتے تو ایک آدھ صوبے میں ہار جائیں تاکہ ای وی ایم پر بھروسہ باقی رہے اور وہ بات کہنے کا موقع مل جائے جو آپ اس وقت مجھ سے کہہ رہے ہیں. بالکل. اچھا, ہریانہ کے ساتھ جموں اینڈ کشمیر کا بھی رزلٹ آیا ہے. جموں اینڈ کشمیر کا جو رزلٹ آیا ہے وہ بھی بی جے پی کی امید کے مطابق ہے. جموں ریجن میں بی جے پی کو 30 میں سے 29 کی 29 سیٹیں مل گئی ہے. کشمیر میں نیشنل کانفرنس کو ملی اور اب سرکار بنے گی نیشنل کانفرنس اور کانگریس الائنس کی. تو بی جے پی کو جموں میں بھی پوری سیٹیں مل گئی. کانگریس ایک سیٹ حاصل نہیں کر سکی اور تقریباً 10 سالوں کے بعد وہاں یہ چناؤ ہوا ہے. آپ کشمیر گئے بھی تھے, الیکشن سے کچھ ہی دنوں پہلے آپ کے دورے ہوئے تھے, تو وہاں کے رزلٹ پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے, جموں کشمیر میں عزت اس لیے بچ گئی ہے کہ کانگریس ایک الائنس کے ساتھ اتری. اگر ہریانہ میں بھی وہ الائنس کر لیتے جیسے سماج وادی پارٹی کے ساتھ, ایک دو چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ اور, تو یقیناً رزلٹ مختلف ہوتا ہے. یہ جو ڈویژن آف ووٹس ہو جاتا ہے اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے. کانگریس کو کچھ ایسا دھوکے میں ڈال دیا تھا وہاں کے کانگریس لیڈرشپ نے کہ ہمیں کسی سے الائنس کی کوئی ضرورت نہیں, ہم ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ آ رہے ہیں. سینٹرل لیڈرشپ کمزور ہے کانگریس کی. پچھلے دور کی جو کانگریس ہوا کرتی تھی جی, اس میں سینٹرل لیڈرشپ اتنی کمزور نہیں ہوتی تھی. کھڑگے صاحب کے پورے احترام کے ساتھ میں یہ بات آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ کھڑگے صاحب کی ہاتھ میں کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے. یہ تو سب کو پتا ہے, آپ نے کہنے کی ہمت کی ہے. بالکل نہیں ہے. اور راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی الیکشن کی اسٹریٹجی بنانے کے ماہر ہیں, ایسا میں ابھی تک مان نہیں سکا. نظریاتی لڑائی انہوں نے چھیڑی ہے, اس پر میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آئیڈیولوجیکل وار انہوں نے چھیڑی ہے اور ان مسائل پر بات کر رہے ہیں وہ جن مسائل پر کانگریس لیڈرشپ بات کرنے سے گھبراتی تھی. لیکن کانگریس نے بھی تو لیکن الیکشن کی اسٹریٹجی بنانے والی جو والے دماغ ہوتے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کانگریس کے پاس کم سے کم میری معلومات کے مطابق ویسے مضبوط دماغ نہیں ہے جیسے بی جے پی کے پاس ہے اور آر ایس ایس کے پاس ہے. لیکن کانگریس نے سافٹ ہندوتوا کی پالیسی کو اپنایا ہے, مسلمانوں کے مدعوں کو چھوڑ دیا ہے. موب لنچنگ مسلمان کی ہوتی ہے, راہل گاندھی پرینکا گاندھی چپ رہتے ہیں. اسلام فوبیا ہے, چپ رہتے ہیں. دوسروں کا مدعا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں. آپ نے بہت تقریر کی, وائرل ہوا, کہا کہ کیوں راہل گاندھی اکھلیش مسلمان شبد نہیں بولتے, اقلیت کیوں بولتے. تب جا کر کے پارلیمنٹ میں ایک مرتبہ اس کا اثر ہوا, ٹویٹر پر لوگوں نے ٹرینڈ کیا تو انہوں نے بول دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. لیکن عموماً یہ مسلمانوں سے انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. دوسروں کے مدعوں پر راہل گاندھی پوری ان کی لیڈرشپ بولتی ہے. ڈر بیٹھ گیا ہے اپوزیشن پارٹیز کے دل و دماغ میں, وہ چاہے کانگریس ہو, چاہے سماجوادی پارٹی ہو یا اور کوئی پارٹی ہو. ڈر یہ بیٹھ گیا ہے کہ اگر مسلمان ہمارے ساتھ کھڑا دکھائی دیا اور ہم نے زیادہ مسلمانوں کے بارے میں کچھ بولا تو ہندو ووٹ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب میں کن الفاظ میں تبصرہ کروں ان کے اس جاہلانہ اور احمقانہ سوچ پر. ان کو اتنی بات نہیں معلوم کہ جو کمیٹڈ ہندوتوا والا ووٹر ہے وہ کسی بھی قیمت پر ان کو ووٹ نہیں دے گا. بالکل, وہ چاہے ہزاروں میل کا ڈسٹینس بنا لے,
مسلمانوں سے، ان کو ووٹ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ جو ملک میں اس وقت 10 سال کے تجربے کے بعد جو اس وقت عام ووٹر کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، جو تبدیلی لوک سبھا کے الیکشن میں کافی حد تک نظر آئی، اس تبدیلی کو لیڈ کرنے اور اس تبدیلی کا فائدہ اٹھانے میں کانگریس لیڈرشپ ناکام ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ عام ہندو ووٹر وہ نہیں چاہتا کہ آپ مسلمان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں۔ ایک دن میں نے کہہ دیا، اگلے دن راہل گاندھی نے پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم اور قرآن اور سب کچھ کہہ دیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان نے اس کو کافی سمجھا۔ میں راہل اور پرینکا میں ایک فرق بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جی، اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر پرینکا گاندھی نے مسلسل ٹویٹ کیے، میں نے راہل گاندھی کا کوئی ٹویٹ نہیں دیکھا، لیکن پرینکا نے مسلسل ٹویٹ کیا اور میں نے اس کا جواب دیا، اپریشیٹ کیا، وہاں سے شکریہ کا میسج بھی آیا۔ اس کے علاوہ جب راہل گاندھی امریکہ گئے ہوئے تھے تو میں کان لگا کر سن رہا تھا کہ یہاں تو اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں شاید راہل گاندھی میری معلومات کے مطابق کچھ نہیں بولے، لیکن کیا امریکہ میں بھی وہ کچھ نہیں بولیں گے؟ لیکن ایک انٹرویو میں بہت کھل کر راہل گاندھی نے اسرائیل کو سخت لفظوں میں کرٹیسائز کیا، جو خود میری امید سے آگے کا تھا۔ میں امید نہیں کرتا تھا کہ امریکہ میں بیٹھ کر راہل گاندھی وہ فلسطین اسرائیل پہ تنقید کریں گے آپ؟ امریکہ ایز اے اسٹیٹ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے کہ مسلم لیڈرشپ کا کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا ان لوگوں سے۔ ان کو جو گھیرے میں لیے ہوئے لوگ وہ ان کو بالکل بچا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی مسلم لیڈرشپ سے جو ان کا چاہے جتنا خیر خواہ اس سے ملنے نہیں دینا چاہتے۔ یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، حالانکہ ٹاپک سے ہٹ جائے گا، لیکن بات راہل کی آئی ہے اور مسلم لیڈرشپ کی۔ ابھی آپ لوگوں نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے سلسلے میں دیش بھر کے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کی ہے، لیکن جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اس سے ملاقات کی کوئی تصویر میں نے نہیں دیکھی ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کی ڈیلیگیشن کی اور وفد کی۔ تو کیا آپ لوگوں نے نہیں فیصلہ کیا اس کا، یا راہل گاندھی کا ٹائم نہیں مل سکا؟ میرے علم میں صرف اتنی بات ہے جو جنرل سیکرٹری بورڈ کی زبان سے میں نے سنی ہے کہ راہل گاندھی سے مسلسل وقت مانگا جا رہا ہے مگر وہ وقت نہیں دے رہے۔ یہ اسی بات کی تصدیق ہے جو میں نے کہا کہ کسی نے ان کے یہ بات ذہن میں بٹھا دی ہے کہ آپ کو ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، آپ کو فاصلے میں رکھنا ہے مسلم قیادت کو، خاص طور پر مذہبی قیادت کو۔ تو یہ ایک ناسمجھی کی بات ہے، اممیچورٹی کی بات ہے۔ مسلمانوں نے بہت کھل کر دیکھیے، 5 مسلم کینڈیڈیٹ ہریانہ میں کھڑے ہوئے اور 5 جیت گئے۔ جی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مسلمان ہر جگہ کانگریس کو سپورٹ کر رہا ہے، مسلمان ہر جگہ کانگریس کے ساتھ کھڑا ہوا، اس کو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ مقامی سطح پر جو کٹر ہندو قسم کے لوگ ہیں وہ اس کا بدلہ بھی لیتے ہیں، تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، لیکن تم نے کیوں کانگریس کو ووٹ کیا، کیوں بی جے پی کو ووٹ نہیں کیا؟ جگہ جگہ سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ مسلمان ملک کے مفاد میں، دستور کو بچانے کے لیے، یہاں کی جمہوریت اور سیکولرزم کو بچانے کے لیے مسلمان ہزار ناراضگی کے باوجود وہ کانگریس کو ووٹ دے رہا ہے۔ کانگریس کی قیادت کو اب آنکھیں کھول لینی چاہیے اور ان کو اس ڈر سے نکل آنا چاہیے۔ ابھی آ رہا ہے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کا الیکشن، جی، ان کو سبق لینا چاہیے اس بات سے۔ ای وی ایم کے مسئلے میں بھی ان کو اپنے رویے کو درست کرنا ہوگا، اور جو نان بی جے پی کمیونٹیز ہیں، ووٹرز ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں، چاہے وہ مراٹھا ہو مہاراشٹر میں، چاہے وہ مسلم ہو یا آدیواسی ہو جھارکھنڈ میں، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کو ڈائریکٹ گفتگو شروع کرنی چاہیے بلا ایک دن کی دیر کیے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس صوبوں کو بی جے پی کی الغار سے بچائے۔ اور جو ریجنل پارٹی ہے اس کو بھی سیریس لینا ہوگا، جیسے ہریانہ کی آپ نے مثال دی، لوک سبھا میں جو کانگریس کی یا اپوزیشن کی اچھی جیت ہوئی اور بی جے پی 240 پر محدود ہو گئی، تو اس میں بڑا کردار ریجنل پارٹیوں کا تھا۔
उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की हार हुई, अयोध्या में हार हुई, तो समाजवादी पार्टी का किरदार था। इसी तरह दूसरे स्टेट का मामला। यही मैं कह रहा हूं, उनको अलायंस करना चाहिए। वो बिहार में उन्होंने अलायंस नहीं किया, अब उसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर थी, जहां तक मुझे मालूम है। जी वो इस गुरूर में थे कि मुझे अलायंस की जरूरत नहीं है, नहीं है। नुकसान हुआ। इस वक्त यकीनी तौर पर हर जगह अगर बीजेपी को रोकने में ये लोग सच्चे हैं, तो इनको आपस के इख्तिलाफात को भूलकर, दिल को बड़ा करके सीट शेयरिंग के मौके पर बहुत सखावत से काम लेना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए। और अब महाराष्ट्र में सीट के सिलसिले की गुफ्तगू बिल्कुल करीब है। मैं खुद उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ, तमन्ना करता हूँ कि पिछली गलतियों से इन सब पार्टियों की क़यादत, जो भी इस वक्त महाविकास अघाड़ी में शामिल हैं, वो सब अकल से काम लें और एक दूसरे को अकोमोडेट करें। और महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सी सीटें हैं, हमने, हमारी रिसर्च टीम ने बाकायदा आइडेंटिफाई की हुई हैं, ऐसी कई सीटें हैं, कम से कम 25 सीटें, जिनमें बहुत अच्छी अक्सरियत से मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है। इनको चाहिए कि सब मिलकर मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ जो समाजी ताल्लुकात बन गए हैं कुछ लोगों की समाजी मेहनतों से, तो मराठा वोट भी उनको मिलेगा, और उनको दलित वोट भी मिलेगा, और उनको मुस्लिम वोट भी मिलेगा, और उनको जो दूसरी और कम्युनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का वोट मिलेगा। क्योंकि लोग बीजेपी के जो 10 साल का सेंटर में तजर्बा हुआ या यहाँ महाराष्ट्र में हो रहा है, उससे काफ़ी परेशान है। बिल्कुल। तो हरियाणा का फर्क नहीं पड़ेगा महाराष्ट्र पर, वहां का रिजल्ट? अगर सबक सीखेगी कांग्रेस तो बहुत ठीक रहेगा, और अगर सबक नहीं सीखा तो हरियाणा की तारीख यहाँ भी दोहराई जा सकती है। क्योंकि जम्मू में भी यही हुआ। जम्मू में 30 सीटें थी, हिंदू मेजोरिटी एरिया, और बीजेपी पूरी की पूरी जीत गई। कांग्रेस एक भी सीट वहां नहीं जीत सकी। और कश्मीर में लोगों में मायूसी है इसको लेकर के कांग्रेस के। जम्मू में कांग्रेस ने वॉकओवर दिया है बीजेपी को, वहां मेहनत ही नहीं की है। वहां से मुसलसल यही मुझे इत्तलात मिलती रही कि कांग्रेस यहाँ पर पहले ही से मान चुकी है कि यहाँ हम नहीं जीतेंगे, तो कोई खास मेहनत उन्होंने की ही नहीं जम्मू में। वो तो गनीमत है कि जम्मू कश्मीर के वोटर्स ने, जो प्रॉक्सी पार्टियां खड़ी हुई थी या वोट डिवाइड करने वाले लोग खड़े हुए थे, उनको ज्यादा मौका नहीं दिया। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, आप बीमार हैं और इस बीमारी के बावजूद आपने टाइम निकाला हमारे साथ आए बातचीत के लिए। कैसे लगी आपको हमारी गुफ्तगू, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी मौलाना से किसी और मुद्दे पर, और इंशाल्लाह तो एक और बहुत जरूरी मौजू है, हम जल्द ही मौलाना के साथ उस मौजू पर भी बातचीत करेंगे। उम्मीद है हजरत हमारे लिए वक्त निकालेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखिए, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।